السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 246 ایپیسوڈ نمبر 246 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو سچی حکایات کے درس میں ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ سچی حکایات کے پہلے ایپیسوڈ سے لے کر اب تک ہم نے ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، انبیاء علیہم السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، شہداء اکرام، ائمہ حضرات، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کے تعلق سے حکایات سنی ہیں۔ آپ اگر ان تمام حکایات کو سننا چاہتے ہیں اور آئندہ آنے والے نئے درس کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ بھی کریں، اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے سچی حکایات کے درس کے لنک کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ کا آغاز درود و سلام سے کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم سچی حکایات کے 11ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک 826 حکایات سن لی۔ حکایت نمبر 827، غافل انسان کی حقیقت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پاخانے کی طرف سے آنکھوں کو روک نہیں سکتے، اسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھا جس چیز میں تو بخل کرتا تھا اب کیا ہو گئی، تیری اصلیت یہ غلاظت و نجاست ہے جس پر تو نازاں ہے۔ اس معاملے میں حیوانات تجھ سے بدرجہ افضل ہیں کہ جن کا گوبر بھی کارآمد اور کم نجس ہے۔ سبق: دنیا کی مال و متاع حقیقت میں غلاظت ہی ہے، پھر اس غلاظت سے دل لگا لیں اور حقوق اللہ، حقوق العباد ادا نہ کرنا کیوں نہ عاقبت اندیشی اور نادانی نہ ہو۔ حکایت نمبر 828، صحابہ اکرام۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت علقمہ صحابی افضل ہیں یا حضرت اسود رضی اللہ عنہ؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا، خدا کی قسم ہم تو اس لائق نہیں کہ ان کا ذکر بھی کریں، پھر ان میں موازنہ کیسے کر سکتے ہیں۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سبھی ہمارے لیے واجب التعظیم ہیں۔ ہم جیسوں کا منہ اس قابل نہیں کہ ان کا نام پاک بھی لیں، پھر اگر ان پاک لوگوں کی بزوم خویش برائیاں بیان کی جانے لگیں تو کس قدر ظلم ہے۔ حکایت نمبر 829، دنیا کا گھر۔ مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تمام عمر کرائے کے مکان میں رہے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا، آپ نے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے جواب دیا، چھوڑ جانے کو اپنا اور غیر کا گھر دونوں برابر ہیں۔ سبق: دنیا فانی میں کتنا مضبوط اور بلند مکان بھی بنوا لو، آخر ایک دن اسے خالی کرنا ہی پڑے گا۔ حکایت نمبر 830،
قبرستان۔ حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی قبرستان میں رہتے تھے۔ ایک دن حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی نے ان سے کہا، آپ شہر میں کیوں قیام نہیں کرتے؟ جواب دیا، میں ایسے لوگوں کے پاس رہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے، اور اگر ان سے غائب ہوتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ سبق: کسی کو دکھ دینے اور کسی کی غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے۔ حکایت نمبر 831۔ گواہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت آپ کو اپنے لیے ایک وزیر کی ضرورت پڑی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کل صبح شہر سے باہر آپ تشریف لے جائیں، جس شخص کو سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا دیکھیں اسے اپنا وزیر بنا لیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے روز صبح باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے وہی نوجوان آپ کو نظر آیا جو شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ آپ سوچنے لگے کیا یہی شخص میرا وزیر بنے گا؟ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور یہ وہی بچہ ہے جس نے پالنے میں آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی خدمت کے صلے میں اسے آپ کی وزارت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ سبق: جس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دی وہ اتنی عزت و شرافت سے نوازا گیا، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے محبوب کی رسالت کی گواہی دے گا وہ کیوں نہ کل قیامت کے روز اس سے بھی زیادہ عزت و شرافت کا مستحق ہوگا۔ حکایت نمبر 832۔ دایاں ہاتھ۔ حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑا مخلص نوجوان رہتا تھا جو بڑا خدا یاد اور نیک نیت انسان تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں اسے غسل اپنے آپ دوں گا۔ چنانچہ جب اسے غسل دینے لگا تو پریشانی کے باعث غلطی سے بایاں ہاتھ پکڑ کر دائیں ہاتھ سے غسل شروع کرنے لگا۔ اچانک اس نوجوان نے اپنا بایاں ہاتھ کھینچ لیا اور دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ میں نے کہا، بے شک اے بیٹا تو سچا ہے، غلطی میری ہے۔ سبق: معلوم ہوا اللہ کے مقبول بندے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو انہیں مردہ سمجھتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے، ایسے لوگ خود ہی مردہ ہوتے ہیں۔ حکایت نمبر 833۔ حضرت عمیر کی کہانی۔ حضرت عمیر اپنے چند ساتھیوں سمیت عیسائیوں کی گرفت میں آ گئے۔ شاہ روم کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا۔ شاہ روم نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمیر کی باری آئی تو ایک پادری اٹھا اور اس نے شاہ روم کے ہاتھ چوم کر عرض کیا کہ اسے قتل نہ کیجیے بلکہ اسے میرے حوالے کر دیجیے، میں اسے اپنے دین میں لے آؤں گا۔ چنانچہ شاہ روم کے حکم سے حضرت عمیر اس پادری کے حوالے کر دیے گئے۔ پادری حضرت عمیر کو گھر لاتا ہے اور اپنی جوان لڑکی کو ان کے سامنے بٹھا کر کہنے لگا، مملکت میں میری بہت بڑی عزت ہے، میں تجھے بہت سا مال بھی دوں گا اور اپنی یہ لڑکی بھی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، تم عیسائی ہو جاؤ۔ حضرت عمیر نے فرمایا، میں دنیا کی خاطر دین ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ کچھ روز پادری یہی لالچ دے دے کر حضرت عمیر کو بہکاتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ عمیر اپنا دین چھوڑ دیں، مگر حضرت عمیر کا یہی جواب تھا کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس شکایت کا آگے کا حصہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔